الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا، جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا، جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ محترم، سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم صدقہ و خیرات کریں گے اور پرہیزگاروں میں ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں مال دیا تو اس میں بخل کرنے لگے اور ٹال مٹول کر کے منہ موڑ لیا۔ اس کی سزا کے بدلے میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا۔ اللہ سے ملنے کے دن تک، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا اور جھوٹ بولتے رہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کے دل کا بھید اور ان کی جو خفیہ گفتگو ہے سب اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ غیب کی تمام خبروں سے خبردار ہے۔ محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، جو سخی ہے وہ اس درخت کی ایک شاخ کو پکڑ لے گا اور وہ شاخ اس سخی کو اس وقت تک نہیں چھوڑے گی جب تک اس کو جنت میں داخل نہ کرا دے۔ فرمایا بخل بھی ایک
درخت ہے جو جہنم کا درخت ہے. جو بخیل ہوگا وہ اس درخت کی شاخ کو پکڑ لے گا اور وہ شاخ اس کو نہیں چھوڑے گی جب تک کہ اسے جہنم میں داخل نہ کرا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بڑا ہی عبادت گزار ہو اور ہو بخیل، اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی صرف 5 نمازیں پڑھنے والا ہو، یعنی کم عبادت گزار ہو لیکن ہو سخی. فرمایا وہ سخی اللہ کو محبوب ہے جو زیادہ عبادت کرنے والا ہے اس سے. اب آپ دیکھیے کہ بعض لوگ آزمائے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے 3 شخص تھے. ان میں سے ایک کوڑی تھا، ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان تینوں کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا کہ جاؤ انہیں پوچھو کہ انہیں کیا چاہیے. پہلے جس کے پاس وہ گئے وہ کوڑ کا مریض تھا. اسے جا کے فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے. کہنے لگا لوگ مجھ سے بڑی نفرت کرتے ہیں، مکھیاں بن بھناتی ہیں، میرے پاس کوئی بیٹھتا نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا علاج ہو جائے، میں تندرست ہو جاؤں. فرمایا اچھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو تندرست کر دیا. فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا دنیا کا مال مل جائے. مال میں سے کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا مجھے ایک اونٹنی مل جائے جو بچہ جننے والی ہو، تیار ہو. فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے اونٹنی دے دی گئی. اب فرمایا آگے چلو. دوسری جگہ میں ایک شخص تھا جسے سر کا مرض تھا. اسے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سر کی بیماری کو دور فرما دے. اچھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے سر کی بیماری کو دور فرما دیا. اب کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا دنیا کا کوئی مال مل جائے. فرمایا مال میں سے کس چیز کو پسند کرتے ہو؟ کہنے لگا مجھے ایک گائے مل جائے اور وہ بھی بچہ جھڑنے والی ہو، تیار ہو. گائے دے دی گئی. فرمایا آگے بڑھو. آگے گئے، جا کے دیکھا کہ ایک نابینا شخص بیٹھا ہوا ہے. فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما دے، میں بھی دنیا کو دیکھوں. فرمایا اللہ کے حکم سے تجھے آنکھیں دے دی گئی. اب کیا چاہتے ہو؟ کہ اللہ مجھے ایک بکری مل جائے تو اسے بھی ایک تیار بچہ جننے والی بکری عطا فرما دی گئی.
اب ہوتا کیا ہے، یہ جو سب سے پہلا شخص تھا اس کی اونٹنیوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ جب برکتیں دیتا ہے تو پھر اللہ کا کام بڑا عجب ہے، عقل کام نہیں کرتی۔ آدمی یہ سمجھتا ہے میں نے ریت میں ہاتھ ڈالا وہ سونا بن گیا، وہ کہتا ہے شاید میرے ہاتھ کا کمال ہے۔ یہ تیرے میرے ہاتھ کا کمال نہیں ہوتا، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا نا ہاتھ کا کمال ہوتا تو وہ عصا پہلے سانپ بن جاتا۔ پہلے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کہ دنیا میں آنے والے لوگ بعد میں یہ نہ کہیں یہ نبی کا کمال تھا یا نبی کے ہاتھ کا کمال تھا، یہ اللہ کا حکم تھا، ہاتھ نبی کا تھا، اللہ کے حکم سے وہ معجزہ سرزد ہوا۔ فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لے اللہ عصا ہے۔ فرمایا زمین پہ پھینک۔ اب زمین پہ جو پھینکا نا، ہاں پہلے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہ اللہ ٹیک لگا لیتا ہوں، بکریوں کو ہانک لیتا ہوں، پتے جھاڑ لیتا ہوں، اس سے کئی اور بھی فائدے اٹھاتا ہوں۔ اور میں قال القہ یا موسیٰ، زمین پہ پھینک۔ فالقاہا، جب پھینک دیا تو پھر وہ کیا ہوا؟ یہ میرا مضمون نہیں ہے، بات بتانا یہ مقصود ہے کہ لوگ کہتے ہیں میں نے مٹی میں ہاتھ ڈالا وہ سونا بن گئی۔ تو نے نہیں بنائی، یہ بنانے والے نے بنایا سونا، یہ برکت دینے والے نے برکت عطا فرمائی ہے، تیرا کوئی کمال نہیں۔ تیرے میرے جیسے لاکھوں گدا کرتے پھرتے نظر آتے ہیں روڈوں پر، خوبصورت بھی ہوتے ہیں، طاقتور بھی ہوتے ہیں، صحت مند بھی ہوتے ہیں، نہ تیرا کمال ہے نہ میرا کمال ہے۔ فرمایا اللہ سے مانگتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دے۔ اللہ سے جب مانگتے ہیں تو اللہ انہیں دیتے ہیں۔ اچھا، جب اللہ دے دیتے ہیں تو پھر اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں، کہتے ہیں سارے کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں سنو اللہ نے بڑا نوازیا ہے، اللہ نے بڑا نوازیا ہے۔ جب کوئی اللہ کا بندہ ان کے دروازے پہ آ جائے کسی دین کے کام کے لیے تو پھر جناب ان کی شکلیں دیکھنے والی ہوتی ہیں، ایسے ہوتے ہیں جیسے یہ مر جائیں گے، اور جب اللہ چھین لیتا ہے تو پھر کہتے ہیں اللہ نے ہماری بے عزتی کی ہے۔ فرمایا اللہ کہتے ہیں نہیں، کلا بلا تکرمون الیتیم، تمہاری میں نے بے عزتی نہیں کی، میں نے دیا تھا، میں نے اپنے دیے ہوئے سے کہا تھا نا میرے دیے ہوئے سے دو۔ دیکھیں ایک کاریگر کام کرتا ہے، ہاتھ ہلاتا ہے، ہاتھ کس نے بنائے؟ بولیے ذرا، ہاتھ کس نے بنائے؟ اور پھر صرف ہاتھ کی بات نہیں، ہاتھ کے یہ دیکھیں یہ جوڑ ہے، یہ جوڑ ہے، یہ جوڑ ہے، ہر انگلی کے اندر 3 جوڑ ہیں، ان جوڑوں کے اندر گریس کس نے رکھی ہوئی ہے؟ اگر یہ گریس نہ ہو تو یہ جوڑ ہل نہیں سکتا۔ پھر یہ دیکھیں یہ ایسا نہیں ہل سکتا اگر یہاں بھی گریس نہ ہو، یہاں گریس نہ ہو یہ نہیں ہل سکتا، یہاں گریس نہ ہو یہ نہیں ہل سکتا۔ یہ ہاتھ بنایا کس نے؟ اللہ نے بنایا۔ تو کہتا ہے میرے ہاتھ کا کمال ہے، اللہ کہتا ہے میری خلقت ہے، میں نے تخلیق کیا ہے، جب تو نے حق ادا نہیں کیا میں نے چھین لیا ہے، تو اب تو کہتا ہے اللہ نے میری اہانت کی ہے۔ آواز آتی ہے بات یہ نہیں ہے، اور میں کلا بلا تکرمون الیتیم،
فرمایا ہرگز یہ بات نہیں، اللہ تمہاری توہین نہیں کرتا، تم نے جناب یتیم کی عزت نہیں کی۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، فرمایا اور تم نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا، خود بھی نہیں کھلایا، دوسرے کو بھی کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دی۔ فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، میں نے تمہاری توہین نہیں کی، تم نے اپنا بندوبست خود کیا ہے۔ اور پھر فرمایا ہر شخص اپنے نفس میں، اپنے اعمال میں محبوس ہے، قید ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، ہر بندہ، ہر شخص اپنے اپنے اعمال میں فرمایا محبوس و مبتلا ہے، مگر الا اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے۔ یہ دائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، حج کرنے والے، زکاتیں دینے والے، ہر نیکی کا کام کرنے والے۔ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، یہ پوچھیں گے جنت میں، پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، بتاؤ نا تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا؟ کل کیا کہیں گے؟ ما سلککم فی سقر، پہلی بات قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ ولم نک نطعم المسکین، ہماری کمائی سے کبھی کسی مسکین کو ایک لقمہ بھی نہیں ملا تھا، ہم نہ خود کھانا کھلاتے تھے نہ کسی کو رغبت دلاتے تھے۔ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، فضول بحثیں کیا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دن کو ہم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کو بھی جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ ہے دیا کس نے؟ اللہ نے۔ اللہ نے کہا میرے دیے ہوئے سے تو دینا چاہیے نا۔ آگے کیا فرمایا؟ میں نے جو آیت پڑھی ہے نا اس کا ترجمہ پھر سن لیں۔ جب کچھ نہیں ہوتا تو اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ تو سانو دے، تے پھر اسی کئی آتے ہیں ہمارے پاس، دعا کرو، کی دعا کریے؟ اللہ سانو دے، پھر اسی مسجد بناواں گے۔ اچھا جب اللہ دے دیتا ہے نا پھر نظر بھی نہیں آتے، کبھی دیکھے بھی نہیں۔ اور بھائی کہاں ہو؟ وقت نہیں ملتا جی، دل تو کرتے ہیں آپ سے ملنے کو، ہمیں وقت نہیں ملتا۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اللہ سے باتیں کرتے ہیں اللہ دے دے ہم تیری راہ میں خرچ کریں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اللہ کہتے ہیں لِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ، اللہ اگر دے دے گا تو اسی صدقے کران گے، اسی خیراتاں کران گے، اسی جناب مسکیناں تے یتیماں نوں پالاں کران گے۔ لَإِنْ آتَانَا لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، تے بڑے بندے دے پتر بن کے رواں گے۔ جس دا مال مل جاندا ہے تے نہ اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرنے دی توفیق ملدی ہے، نہ جناب نمازاں پڑھنے دی توفیق باقی رہ جاندی ہے، نمازاں بھی چھٹ جاندیاں نے، صدقے خیرات بھی چھٹ جاندے نے، اور بڑے کام نے جنہاں کماں دے اندر نامراد پہ جاندے نے۔ اللہ کہندے نے لا تو تے میرے نال وعدہ کیتا سی تے وعدہ تو نبھایا نہیں۔ فرمایا لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، تے جڑے اللہ دیندا ہے تے پھر بخیل بن جاندے نے۔ کی کردے کی نے؟ مال آیا، بیٹھے گنیا، گن کے خوش ہوئے، تے اللہ کی کہندے نے گن کے خوش ہونا ہے؟ کہندے ہاں واضح ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ۔ ویندا پھر مال بڑا ہو گیا ہے، پھر اتنا ہو جاتا ہے انہوں پتہ بھی نہیں لگتا، جیسے پتہ بھی نہیں لگتا
تے موت دا ہر گھر آ جاندا ہے، سنیا لے کے آ جاندا ہے، تیاری پڑھ تے یاد رکھ جنازے اساں محلاں دے اندروں بھی اٹھدے ویکھے نے، جنازے اساں بادشاہاں دے بھی اٹھدے ویکھے نے، جنازہ اساں صدراں دے بھی اٹھدے ویکھے نے، وزیر اعظم بھی اساں مردے ویکھے نے، بڑے بڑے جناب سیاستدان بھی مردے ویکھے نے، پیر تے فقیر تے ولی تے مولوی بھی مردے ویکھے نے۔ وقت جس وقت آ جاندا ہے تے کئی حوصلے کہندے نے نظر مار دے نے، کہندے نے ہون تھوڑا جہا خرچ کر دیو، جب نا جان نکلن تے آ گئی ہے تے ہون میرے مال وچوں تھوڑا جہا کی کر دیو، خرچ کر دیو۔ کیوں؟ اس بات نہیں کہ مال ودے گا، اس بات کہ مت میریاں ساواں ود جان۔ آواز آندی ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہون تو سارا بھی خرچ کر دے تیری ایک سا بھی بدائی نہیں جائے گی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اندھا ہون خرچ کرو میرے مال دے بچوں، اے بھی چیک لے لو، اے بھی دے دیو، اے بھی لے لو، اے بھی دے دیو، فلانی تھاں تے فلانی چیز پہ یو بھی اللہ واسطے دے دیو۔ آسمان تو آواز ہوندی ہے ہون تو سارا بھی دے دے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہون تیرا وقت آ گیا ہے، ہون تیرے کہن تے نہ دینا بھی کوئی نہیں۔ ڈاکٹر پتہ کی آندا ہے؟ اندر بندہ مر گیا ہوندا ہے، وہ آندا بل پاس کر، بل کراؤ تے ایمبولنس منگوا لو جدے اندر کیڑا سلنڈر ہوئے گیس والا، ٹھیک ہے جی، تے اینوں لاہور لے جاؤ، اے نہیں آندا اے دے پھٹے دا انتظام کرو۔ تے جس بندیا تیرا تے میرا جنازہ اٹھن تے آوے گا، ہوئے گا کی کہیں گے جا مسجد دے وچوں پھٹا لے کے آ جا، پھٹے ہوتے ہوتے کئی نوائے جا چکے ہوندے نے، گناہگار بھی تے نیکوکار بھی، غریب بھی تے مالدار بھی، پھٹا لے کے آ جاؤ، پھٹا لے کے آ جاندے نے۔ ایک ارباں روپیاں دا مالک ہے، کہندے نے کفن والا کپڑا بازاروں جا کے لے آ، جڑا 20,000 دا سوٹ پان والا سی او دے واسطے اج لٹھے دا کفن بازاروں خریدیا جاندا ہے، او خرید کے لے آیا جاندا ہے۔ فرمایا اینو اج لٹھے دا کفن پہنا دے، تے بیٹا پاس کھڑا ہے، انہوں یہ پتہ ہی نہیں باپ نو غسل ککن دینا ہے تے باپ نو کفن ککن پہنانا ہے۔ ہون آندا مرن تے آندا تے کچھ خرچ کر دیو، آواز آندی ہے ہون تو سارا بھی خرچ کر دے تے تیری ایک سا بھی نہیں بدائی جائے گی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک زوجہ محترمہ، صدقہ کرنا اتنا پسندیدہ تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تے آپ دے گھر والے تحفہ آیا گوشت دا ایک ٹکڑا، سیدہ نے رکھ دیتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو بڑا پسند ہے، آپ آن گے تے میں انہاں نو دیاں گی۔ کنا اچھا ارادہ ہے، کنی اچھی نیت ہے، اس تو اچھی نیت کی ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ السلام کھان گے۔ لیکن اس اسنا دے وچ نبی علیہ السلام دے آن تو پہلا ایک فقیر آ گیا، فقیر نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا کہ دیو کچھ مینوں بھوک لگی ہوئی ہے۔ سیدہ فرماندیاں نے انہوں جواب دیتا تیرا اللہ بھلا کرے جا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر دے بعد تشریف لے آئے تے پوچھیا کچھ کھان واسطے ہے؟ سیدہ اپنے خادمہ نو فرمان لگیاں کہ جاؤ جا کے، پرانے زمانے نا آلے بنے ہوندے سن، فرمایا آلے وچ گوشت پیا وہ لے آؤ۔ جس اوتھے گئیاں تے کہندیاں گوشت تے کوئی نہیں، اوتھے پتھر دا ایک ٹکڑا پیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کہن لگیاں حضور میں تے اوتھے گوشت رکھیا تھی۔ فرمایا ہویا کی؟ فرمایا ایک سائل آیا سی، انہوں جواب دے دیتا، فرمایا کاش تو ایک گوشت دا ٹکڑا سائل نو دے دین دی، ایک گوشت پتھر نہ بنتا۔ اگر انسان کے پاس دینے کو ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دروازے پر سائلہ آئی، چھوٹی چھوٹی بچیاں اس کے ساتھ ہیں، سوال کیا، سیدہ عائشہ کے پاس 3 کھجوریں اندر پڑی ہوئی تھی، 2 لائیں لا کے اس کو دے دی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، آپ نے 1 کھجور ایک بچی کو دے دی، 1 کھجور ایک بچی کو دے دی۔
انہوں نے کھا لی تو دیکھا ماں نے تو کھائی نہیں، اندر گئی جو تیسری کھجور تھی وہ بھی اٹھا کے لے آئی، وہ لا کے اس کو دی، لیکن بچیوں نے اس کا بھی مطالبہ کیا، ان کی ماں نے اس کے 2 حصے کیے، آدھی اس کو کھلا دی، آدھی اس کو کھلا دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا نکلا؟ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اگر تیرے پاس آدھی کھجور بھی ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، وہ کھجور دن قیامت کے تجھے جہنم کی آگ سے بچا کے اللہ کے فضل سے جنت میں لے جائے گی۔ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آدھی کھجور، معاملہ تو نیت کا ہے نا، اگر نیت درست ہے کہ میں نے اللہ ہی کے لیے خرچ کیا ہے، اور ایک وہ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 بندے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، ان میں سے ایک بندہ وہ ہوگا، فرمایا تو نے دنیا میں صدقہ کیا تھا؟ کہاں کیا تھا؟ کہاں کس لیے کیا تھا؟ اللہ تیری رضا کے لیے۔ فرمایا نہیں، میری رضا کے لیے نہیں کیا، تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں یہ بڑا سخی ہے، بڑا داتا ہے، بڑا دیالو ہے، بڑا دینے والا ہے۔ فرمایا جو تیری نیت تھی اس نیت کے مطابق تجھے دنیا میں دے دیا گیا، لوگوں نے کہا کہ بڑا سخی ہے، بڑا داتا ہے، بڑا دینے والا ہے، بڑا خرچ کرنے والا ہے، تیری واہ واہ جو ہے نا دنیا میں ہو گئی۔ فرمایا اس کو جہنم میں اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے، نیتیں کی جائے گی، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، اگر تیری نیت درست ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ اور فرمایا ایک آدمی ایک دانہ خرچ کرتا ہے، ظاہری طور پر دیکھ ایک دانے کی کیا اوقات ہے، فرمایا ایک دانہ خرچ کرتا ہے، تو اس کی مثال کیا دی قرآن نے؟ فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک زمیندار ایک دانہ زمین میں جا کے ڈال دیتا ہے، اب اللہ کیا کرتے ہیں، اس ایک دانے کے بدلے ایک سٹہ اللہ لگاتے ہیں، اور اس سٹے میں 100 دانہ لگا دیتے ہیں۔ اللہ کی قوت کا اندازہ کریں آپ، ہم دانہ کہاں ڈال کے آئے؟ مٹی میں، وہ ایک دانے سے 100 دانہ جو بنانے والا ہے وہ کون ہے؟ غور کریں ذرا اس بات پر، ایک دانہ مٹی میں ڈالا، وقت آنے پر ہر سٹے میں سے 100 دانہ، بلکہ بعض سٹوں میں سے اللہ چاہے تو 700 دانے بھی اللہ نکال دیتا ہے۔ ڈالا کیا اور دیا کیا اللہ نے؟ فرمایا نیکی کرنے والے کا کیا ہوتا ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ فرمایا دور سے دیکھیں نا تو ایک تیلے کے اوپر سرسبز و شاداب تیلا نظر آتا ہے، تو فرمایا ہوتا کیا ہے، وہ کیوں نظر آتا ہے؟ اس لیے اس کی مثال نیکی کرنے والے کی یہ ہے کہ اس نے ایک دانہ ڈالا، اللہ نے کیا کیا، اس پر بارش برسائی۔ اچھا اللہ نے اگر بارش نہیں برسائی تو اللہ نے دوسرا انتظام کر دیا، اس پر اللہ نے اوس ڈال دی، تریل بات دی اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا تریل جس وقت پائی نہ تو تریل نے ان کو نما بھی کر دیتا، تو پھل بھی اللہ دے حکم نہ لگ گیا۔ جس وقت انسان نیکی کرتا ہے، نیکی کدے واسطے کرے؟ اللہ کی رضا کے لیے، ایک حبہ بھی خرچ کرے، ایک دانہ خرچ کرے، ایک پائی خرچ کرے، ایک پیسہ خرچ کرے اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تیرا میرا معاملہ ہے، بندے کے ساتھ نہیں معاملہ کرنا، اللہ تیرا میرا معاملہ ہے۔ آپ یقین کریں خدا کی قسم، نیکی تو کتے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کی جائے تو اللہ جنت دے دیتا ہے، نیکی تو پرندے کے ساتھ کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ایک آدمی نے پانی پیا، 2 روایتیں ہیں، ایک عورت کا واقعہ ہے، ایک مرد کا واقعہ ہے۔ اس نے دیکھا کنویں سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاسا ہے، اس کتے کو اس نے پانی پلایا، اس پانی کے بدلے میں اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دی۔ نیکی تو کتے کے ساتھ کی جائے تو اللہ ضائع نہیں کرتے۔ ہماری تو رغبت نہیں ہے نیکی کی طرف،
ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ نیکی کی تھی، ہم اس کے ساتھ نیکی کریں، اس نے ہمارے ساتھ بھلائی کی تھی، ہم اس کے ساتھ بھلائی کریں، اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا تھا، ہم اس کے ساتھ احسان کریں۔ ہم اس کے ساتھ احسان کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے جس نے ہمارے ساتھ احسان نہیں کیا۔ حالانکہ نیکی یہ ہے، میں آپ کے ساتھ برائی کروں، آپ میرے ساتھ نیکی کریں، میں آپ کا برا سوچوں، آپ میرا بھلا سوچیں، میں آپ کا برا سوچوں، آپ میرے ساتھ اچھا احسان کریں، نیکی کریں، اس کو نیکی کہتے ہیں۔ ہم تو معاف نہیں کرتے کسی کو، ہمیں تو معاف کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخاوت ایک درخت ہے جنت میں، اور جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والا بندہ ہے اس کی ایک شاخ کو پکڑے گا، وہ شاخ اسے جنت میں داخل کر کے چھوڑے گی۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا کہ فرشتہ آیا 3 شخصوں کے پاس، 3 لوگوں کے پاس، اور 3 لوگوں کی خواہشات کو سنا، پھر ان کی خواہشات کو پورا کیا۔ جب پورا کر دیا ایک وقت گزر گیا، جب وقت گزرا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو کہا کہ ایسا کرو، جاؤ ذرا اس کا پتہ تو کرو۔ سب سے پہلے وہ کوڑی کے پاس گئے، اب دیکھا جناب اونٹوں کے باڑے بنے ہوئے ہیں، رونقیں لگی ہوئی ہیں، نوکر چاکر سب ہیں۔ اچھا وہ گئے ایسی حالت میں، اسی بیمار کی حالت میں، جب اسے جا کے ملے تو اسے کہنے لگے اللہ کے لیے کچھ دے دے، ساتھ یہ کہہ دیا کہ تو بھی کبھی مجھ جیسا تھا۔ اب یہ بات اسے ناگوار گزری، تو بھی کبھی مجھ جیسا تھا، یہ بات اسے بڑی ناگوار گزری کہ یار میری اس نے بے عزتی کر دی ہے، توہین کر دی ہے، میں یہاں کا MLA ہوں، وہ وقت تو گیا جب میں کچھ نہیں تھا، اب تو میں ہوں۔ اس نے کہا اچھا، اس نے اس کی بے عزتی کی، توہین کی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھ رہا تھا جو اس گلی میں سچی ثابت ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبھی گھوڑے پر بیٹھ کر بھی کوئی مانگنے کے لیے آ جائے نا، اگر اس کو دینا نہیں ہے تو اس کے ساتھ بدتمیزی مت کریں۔ تو میں نے دیکھا کہ آدمی ریڑے کے آگے گھوڑا جو ہے نا جناب وہ لگایا ہوا ہے اور گدا کر رہا ہے۔ اب اس نے جو ڈانٹا اسے تو حکم الہی کیا آیا؟ فرمایا اس کو برباد کر دیا جائے۔ مت سمجھ یہ مال تیرا ہے، جیب تیری ہے، مال نہیں تیرا، بالکل نہیں تیرا، جیب میری ہے، مال نہیں میرا، یہ مت سمجھ۔ میں اور تو اپنے وارثوں کے مال کی حفاظت کر رہے ہیں، میرا تیرا کیا ہے؟ جو کھا لیا گندگی بن گیا، جو پہن لیا پھٹ گیا، جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ میرے تیرے ساتھ جائے گا، وہی جانے والا ہے۔ یہ 3 مال ہیں میرے اور تیرے، اور قبر تک 3 چیزیں جائیں گی تیرے اور میرے ساتھ، 3 چیزیں، ایک مال دنیا، ایک رشتہ دار الواحقین اور اولاد، اور ایک اعمال، 3 چیزیں جائیں گی، 2 چیزیں واپس آ جائیں گی۔ ہم دیکھتے ہیں دفن کرنے کے بعد کسی کو یاد بھی نہیں ہوتا، کھانے کی پڑی ہوئی ہوتی ہے، جو ہی میت اٹھا کے باہر رکھتے ہیں عورتوں کو کھانا کھواؤ جی، کھانے کی پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ 3 چیزیں جائیں گی تیرے ساتھ، تیرے بیٹے بھی واپس آ جائیں گے، تیرے بھائی بھی واپس آ جائیں گے، تیرے عزیز و اقارب یار دوست بھی واپس آ جائیں گے، وہ 4 بھائی جو دنیا کا مال ہے اسے بھی واپس لے آئیں گے، پھر تو ہوگا اور تیرے اعمال ہوں گے۔ اور صدقہ ایک ایسی چیز ہے، حدیث میں آتا ہے دنیا میں اس کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا آزمائش آتی ہے انسان پر سامنے سے، فرمایا صدقہ سامنے آ جاتا ہے، آزمائش آتی ہے پیچھے سے، فرمایا صدقہ پیچھے سے آ جاتا ہے، آزمائش آتی ہے دائیں طرف سے، فرمایا صدقہ دائیں طرف سے آ جاتا ہے، آزمائش آتی ہے بائیں طرف سے، فرمایا صدقہ بائیں طرف سے آ جاتا ہے۔ یہ ایسے گھیر لیتا ہے صدقہ خیرات کرنے والے بندے کو، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ بندہ دنیا کی مصیبتوں سے بچا لیا جاتا ہے۔
یہ ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، یہ نہیں ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ مال بھی تو حلال ہو نا، مال بھی تو پاکیزہ ہو نا، مال بھی تو جھوٹ بول بول کے نہ جمع کیا ہو، ملاوٹ کر کر کے نہ جمع کیا ہو، بددیانتیاں کر کے نہ جمع کیا ہو، مال مال حلال ہو۔ وہ اگر تو نے آدھی کھجور بھی اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کیا ہے، خدا کی قسم اللہ اسے ڈھال بنا دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو فرمایا بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ہاں اب دوسرے کے پاس گئے، وہ جو صاحب گنجے تھے ان کے پاس گئے، اسی حالت میں کہنے لے مسافر ہوں، پردیسی ہوں، یہاں کا رہنے والا نہیں، کبھی تو بھی میری طرح تھا، بیمار تھا۔ اب اس کا دماغ بھی خراب ہو گیا، اس نے کہا تجھے کس نے کہا ہے؟ میں تو سب سے پہلا پاکستان کا وزیر اعظم میں ہی تھا، تجھے کس نے کہا ہے؟ ان کا لمحہ بات ہے، اب اس کو تو پتہ نہیں ہے فرشتہ ہے، دھکے تو نکالو اسے۔ اچھا، فرمایا اس کو اسی کی حالت پہ لٹا دیا جائے جو اس کی حالت تھی، مال بھی گیا، صحت بھی گئی، سب کچھ جاتا رہا، عزت بھی جاتی رہی۔ اب کہا آگے چلو، تیسرا بندہ وہ تھا اندھا، اندھے کے پاس گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندھوں والی حالت بنائی ہوئی ہے۔ کہا ہاں جی، کہا کبھی آپ بھی ایسے ہی تھے، نادار تھے، غریب تھے، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں مسافر ہوں، نادار ہوں، غریب ہوں، کچھ کریں۔ تو انہوں نے کہا آپ نے بالکل سچ بولا ہے، میں اندھا ہی تھا، میں غریب ہی تھا، میں نادار ہی تھا، جو چاہیے لے جاؤ، یہ سب اللہ کا مال ہے، لے جاؤ۔ اب کیا کہا مجھے چاہیے کچھ نہیں، یہ تیری آزمائش تھی، تیرے دو ساتھی اس میں سے پورے نہیں اترے، تجھے اللہ نے اس امتحان میں سے پاس کر دیا۔ یہ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے وعدے کرتے ہیں، جب کچھ نہیں ہوتا نا، بھوکے ننگے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ ایک بار سانو دے نا، تو معاشرے میں پھر تسی دسی اسی کی کرنے ہیں، پھر وہ دستے پتہ نہیں کس انداز نال نے، پھر کسی دی خیر نہیں ہوتی، کسی کے ساتھ بھلا نہیں ہوتا، ان سے کسی کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتے یہ لوگ۔ پھر اللہ کی جب پکڑ آتی ہے، اللہ اپنی پکڑ سے محفوظ فرمانا، اللہ ہماری صحیح رہنمائی فرمانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر نماز کے بعد ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل، اے اللہ بخیلوں میں سے نہ کرنا۔ نبی علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ بخیل نہ بنانا، بخیلوں میں سے نہ کرنا۔ یار پتہ نہیں ہوتا کہ انسان کسی وقت چلتے چلتے راہ گزر ایسی نیکی اللہ کرا دیتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک نیکی بھی کافی ہوتی ہے زندگی کے لیے، ہو نیکی، ایک نیکی، لیکن پتہ نہیں ہے نا ہمارا، ہم نیکی ضائع کرنے میں بھی دیر نہیں لگاتے۔ ایک نیکی، آپ کو پتہ ہے وہ 3 آدمیوں کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے نا، ایک بوڑھا تھا، ایک جوان تھا، ایک درمیانی عمر کا تھا، تینوں نے کیا کہا، ایک نیکی یاد کرو جو کس کی رضا کے لیے ہو، اللہ ہی کے لیے ہو۔ کس کے لیے ہو؟ اللہ ہی کے لیے۔ نیکی ایک بھی کافی ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور پھر وہ نیکی کرنے کے بعد پھر اسے جتا جتا کے برباد نہ کر دیا جائے۔ نیکیاں ہر بندہ کرتا ہے، اللہ کرواتا ہے نیکیاں لوگوں سے، لوگ کرتے ہیں نیکیاں، یہ نہیں کہ کرتے نہیں، لیکن بد نصیبی یہ ہوتی ہے جب تک انہیں ضائع نہیں کر لیتے شیطان بیٹھنے نہیں دیتا۔ بعض دفعہ لوگ ایسا اچھا کام کر جاتے ہیں، ایسا اچھا کام کر جاتے ہیں، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، یار یہ بندہ یہ کام کر گیا ہے، لیکن شیطان بھی تو کھلا دشمن ہے، جب تک برباد نہیں کروا لیتا اسے چین نہیں آتا۔
ایک نیکی اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے اور بارگاہ الہ العالمین میں شرب قبولیت حاصل کر لے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ 3 آدمی نے کیا کہا تھا؟ ایک نیکی۔ تو سب نے ایک ایک نیکی وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جو اللہ ہی کے لیے تھی۔ کس کے لیے تھی؟ اللہ ہی کے لیے تھی۔ آپ دیکھیں، میں نے بات کی ہے کہ آدھی کھجور بھی صدقہ کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ایک مہمان آیا۔ مہمان کس کا ہے؟ نبی علیہ السلام کا۔ اب نبی علیہ السلام کا مہمان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی بندہ ایسا ہے جو میرے مہمان کو اپنا مہمان بنا لے۔ دیکھنے کی چھوٹی سی بات تو نہیں ہے کہ کوئی بندہ ایسا ہے جو میرے مہمان کو اپنا مہمان بنا لے۔ اب ایک صحابی نے کہا ہاں اللہ کے رسول میں آپ کے مہمان کو اپنا مہمان بناؤں گا۔ اب گھر گئے، پتہ کیا تو پتہ چلا گھر میں تو کھانا ہی تھوڑا سا ہے۔ اب بیوی تھی بڑی نیک، بڑی صالحہ، نبی علیہ السلام کی صحابیہ تھی، تو کہنے لگے یہ بات یہ ہے، کہنے لگے اچھا کوئی بات نہیں، بچوں کو سلا دیتے ہیں، آج بچے بھوکے ہی سو جائیں، کوئی بات نہیں، ہمارے گھر ایسی رحمت پھر کب آئے گی؟ نبی علیہ السلام کا مہمان، کس کا مہمان؟ نبی پاک کا مہمان ہمارے گھر میں۔ کہا اچھا، بچوں کو سلا دیا، روتے روتے سو گئے۔ اب عربوں کی عادت یہ ہے کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ کہا اب تو دیا بجھا دینا، اندھیرا آ جائے میں منہ ہلاتا رہوں گا، وہ سنتا رہے گا کہ میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا۔ مہمان نے کھانا کھایا، مہمان چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ صحابی صبح مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ جب مسجد میں گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا یہ عمل اللہ نے ایسا قبول کر دیا کہ اس کو قرآن کی آیت بنا دیا ہے۔ کیا بنا دیا؟ قرآن کی آیت بنا دیا ہے۔ دیکھیں کھانا تو تھوڑا سا کھلایا نا، اور اللہ ہی کے لیے کھلایا، نبی علیہ السلام کے مہمان کو کھلایا۔ فرمایا تیرے اس عمل کو اللہ نے قرآن کی آیت بنا دیا ہے۔ کوئی قاری قرآن، کوئی عالم دین، کوئی حافظ قرآن جب تک اس آیت کو پڑھ نہیں سکے گا قرآن کا پورا ثواب پائے گا نہیں۔ ایک نیکی ہو اللہ کے لیے، 1 روپیہ ہو اللہ کے لیے، ہو اللہ کے لیے۔ اب 3 لوگوں نے یہی پیش کیا نا، ان کا بیٹھ کے کہ یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے کہ ہماری جان چھوٹے، کوئی ایسا عمل تلاش کرو جو ہو کس کے لیے۔ میں آپ سے بھی اور اپنے آپ سے بھی کہوں گا کہ اللہ سے توفیق بھی مانگوں گا، اللہ کو ایسی نیکی ہم سے کروا لے جو تیرے ہی لیے ہو۔ وہ ضروری نہیں ہوتا کوئی بڑا کام ہو، وہ چھوٹا سا کام بھی کوئی ہو سکتا ہے، وہ چھوٹا سا کام بھی ہو سکتا ہے۔ وہ چلتے چلتے اگر آپ اپنی انا کو مار لیں، آپ اپنی انا کو مار لیں، مارنا ہے بڑا اوکھا، سمجھ آئی نا؟ چلتے چلتے روز آپ نیکیاں کما سکتے ہیں، بے شمار بے شمار۔ وہ کیا ہیں؟ راستے میں دیکھیں یہ قوم ہے عجیب ہماری، غیر تربیت یافتہ، A to Z۔ ہم نے دیکھا ہے بڑی بڑی گاڑیوں پر سفر کرتے ہوئے نا، راستے میں ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی سفر کرتے رہتے ہیں، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیلا کھایا روڈ پر یوں پھینکا، وہ شیشہ اتارا نا یوں پھینکا۔ اچھا کئی دفعہ میں ڈرائیور کو کہتا ہوں، میں کہ یار ذرا گڈی تیز چلا، میری شکل دیکھاں ذرا، ادھر لباس دیکھاں، لباس بہت اچھا، شکل بہت اچھی، اور کرتوت دیکھیں نا اس بندے کے، دیکھنے میں ٹائی لگائی، 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہے، کلین شیو ہے، بڑا بڑا تھنا ہے، کیلا کھایا روڈ کے اوپر یوں پھینکا۔ اچھا کسی کی بریک فیل ہو جائے، اس کے اوپر اس کا ٹائر آ جائے، وہ رکے گا نہیں،
کتنے بندے مر جائیں گے؟ اس کو تو شاپر میں ڈال لے، جو اس کی جگہ ہے اس جگہ پہ اسے جا کے پھینک دے۔ روڈ کے اوپر آپ دیکھیں، باتیں کرتے جائیں گے، کیلے کھاتے جائیں گے، ایسے پھینکتے چلے جائیں گے، پھینکتے چلے۔ ایک دن میں ایک آدمی کھاتا جا رہا تھا، میں پیچھے سے اٹھاتا جا رہا تھا، کہا کہ اس کو تو شرم ہی نہیں آ رہی، اس کو تو حیا نہیں آ رہی، روڈ ہے کراس کرتے ہوئے گرے جائے تو اوپر سے گاڑی گزر جائے گی۔ نیکیوں کے لیے تو اللہ نے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اگر بدیوں کے دروازے لوگوں نے کھولے ہیں تو اللہ نے نیکیوں کے دروازے بھی کھولے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے، راستے سے کانٹے کو ہٹا دینا، کانٹے کو ہٹا دینا۔ بعض دفعہ ہم کسی گلی سے گزرتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے، گھر کا کوڑا جناب ایسے پھینکا ہوا ہوتا ہے۔ ایک بندے کو میں دیکھا، ادھر سے آیا، اس گلی میں مڑا اور یوں شاپر پھینکا۔ وہ خدا کے بندے تو باہر کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے، وہاں پھینک دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے راستے سے ہڈی کو اٹھا دینا، راستے سے کانٹے کو ہٹا دینا، راستے سے ایسی چکتی چیز کو اٹھا دینا جو باعث تکلیف ہو۔ لیکن نہیں، ہماری انا کے خلاف ہے۔ ہمیں جو مال ملا تو پھر اس مال نے ہمیں متکبر بنایا، مغرور بنایا، اللہ کا باغی بنایا۔ کیوں؟ اس مال کے پیچھے وہ چیز نہیں تھی جو پھل دیتی ہے، جو سکھ دیتی ہے، وہ چیز ہے رزق حلال کا ہونا۔ وہ بیج نہیں تھا، توہر کا بیج اور کانٹے نہ لگے، سمجھ آئی نا؟ وہ بیج نہیں تھا جو مال حلال والا بیج ہوتا ہے۔ بڑی بھی خرابیاں آ جائیں نا حلال کمانے والے میں، وہ کہیں نہ کہیں بتاتا ہے کہ یار نہیں، ادھر لقمہ ہے حلال دا، یہ سنبھل جائے گا، یہ سلجھ جائے گا۔ ایک نیکی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور یاد رکھو جو اللہ سے وعدے کرتے ہو ان وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ اگر وعدوں کو پورا کرو گے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو اللہ بڑھا دے گا، شکر کرو گے تو اللہ بڑھا دے گا۔ اگر تم کفر کرو گے تو اللہ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، میرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو حق دکھا، حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ انک انت السمیع العلیم۔ وما